السلام علیکم ویورز، چینل چسکا اینڈ ششکا میں خوش آمدید۔ ہماری ریسیپیز کو فالو کریں، چسکے لے کے کھائیں اور ششکا کرائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے، اور وہ بھی فری میں۔ ویڈیو پسند آئے تو تھمز اپ۔ ڈیئر فرینڈز، آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو مٹر اور گوشت، اور وہ بھی میری مما کے سٹائل میں، اور شاید آپ میں سے کسی فرینڈ کی دادی کے سٹائل میں اور کسی کی نانی کے سٹائل میں۔ ہمارا فیس بک پیج لائک کریں اور انسٹاگرام پہ فالو کریں۔ تو جناب، اس ڈونگے کو دیکھ کے منہ میں پانی تو آ ہی گیا ہوگا۔ یہ انتہائی آسان ریسیپی ہے اور بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ ڈیئر فرینڈز، یہ لوگوں کا دل جیتنے والی ریسیپی میں نے بنائی ہے 5 سے 6 لوگوں کے لیے۔ اس کے لیے میں نے لیا ہے ½ kg مٹن، اور اس میں ڈال دیے 2 بڑے سائز کے پیاز، کیونکہ ہم نے اس میں تھوڑا سا شوربہ بھی رکھنا ہے۔ اس کو گاڑھا رکھنے کے لیے پیاز تھوڑے سے زیادہ ڈالے ہیں، اور 1 گٹھی ڈال دیا اس میں لہسن کی۔ اس کے علاوہ میں نے اس میں 2 بڑے ٹماٹر، وہ بھی سمپل کٹنگ میں کاٹ کر ایڈ کر دیے ہیں۔ میں نے 1 ٹیبل سپون ڈال دیا اس میں نمک کا، آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے اس میں 1 ٹی سپون ڈال دیا سرخ مرچوں کا پاؤڈر، اور 1 ہی ٹی سپون ڈال دیا میں نے اس میں ہلدی کا پاؤڈر۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہم نے اس کی تھوڑی سی گریوی رکھنی ہے، اور گریوی بھی تھوڑی تھک رکھنی ہے، تو اس میں ڈال دوں گی 1½ ٹیبل سپون پسے ہوئے سوکھے دھنیے کا۔ اس کے علاوہ اس میں ڈال دیں 1 ٹی سپون زیرہ پاؤڈر کا۔ آپ ثابت زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ اس نے کافی دیر پکنا ہے، وہ خود ہی گل کے گھل جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے علاقے میں جتنی دیر میں گوشت گلتا ہے اور جتنے پانی میں گلتا ہے، آپ اتنا ہی پانی ڈالیں اور اتنی ہی دیر پکائیں۔ کیونکہ ہمارے علاقے میں دیر میں گوشت گلتا ہے، تو میں نے اس میں 4 گلاس پانی کے ڈالے ہیں۔ اس کو کور کریں اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں۔ میں اس کو تقریباً 40 منٹس کے لیے پکاؤں گی۔ 40 منٹس تک میں نے اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ پکا لیا۔ اب پانی تقریباً خشک ہو چکا ہے اور گوشت بھی تقریباً گل چکا ہے۔ اس میں ½ کپ آئل کا ڈال دیں اور 5 منٹ کے لیے اس کو خوب بھونیں، لیکن فلیم آپ نے میڈیم ہی رکھنا ہے۔ ساری اچھی کوکنگ ہمیشہ میڈیم فلیم پہ ہوتی ہے۔ اب اس میں 1 ٹیبل سپون بھر کے ڈال دیں ادرک کے پیسٹ کا۔ ادرک کا پیسٹ اس میں ہم اس وقت ڈالیں گے، وہ اس میں بہت اچھی خوشبو بھی دے گا اور ذائقہ بھی۔ اس کے علاوہ 1 ہی ٹیبل سپون آپ بھر کے ڈال دیں ہری مرچوں کے پیسٹ کا، اور اس کو بھونیں۔ اس وقت تک بھونیں جب تک کہ سب چیزوں کا پانی خشک نہ ہو جائے اور آئل الگ نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ میں نے ½ کلو مٹر لیے تھے، انہیں جب میں نے نکال کر صاف ستھرا کیا تو وہ تقریباً 1 پاؤ ہی رہ گئے ہیں، وہ اس میں ایڈ کر لیں۔ اب مٹروں کو یہاں پر ہم نے اچھی طرح فرائی کرنا ہے، کیونکہ مٹر تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں اور دیر میں گلتے ہیں، آلو جلدی گل جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آلو بھی اس میں ایڈ کر دینے ہیں۔ آلوؤں کا سائز آپ اپنی مرضی کے مطابق چھوٹا بڑا رکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے انتہائی میڈیم سائز کے آلو کاٹے ہیں اور کیوبز میں کاٹے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سے مکس اپ کریں، اور اچھی اور مزے کی گریوی بنانے کے لیے بس 1 کپ پانی کا ڈالیں۔ اگر آپ زیادہ شوربہ پسند کرتے ہیں تو بے شک زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کو کور کریں اور 15 منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پہ کوک کر لیں۔ 15 منٹ کے بعد جب آپ اسے اوپن کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آلو اور مٹر دونوں گل چکے ہیں، اور آپ کا سالن تقریباً ریڈی ہے۔ اس میں 1 ٹی سپون ڈال دیں گرم مسالے کا، اور 1 مٹھی بھر کے ڈال دیں ہرے دھنیے کی، اور جولین کٹ میں ڈال دیں ہری مرچیں۔ میں نے ہری مرچوں کے بیج ریموو کر دیے ہیں، کیونکہ میرے بچے زیادہ مرچیں نہیں کھاتے۔
اگر آپ کو زیادہ مرچیں پسند ہیں تو بے شک آپ اس کے بیچ بیچ میں ہی رہنے دیں. 5 منٹ کے لیے اس کو ریسٹ دیں اور ڈش آؤٹ کر لیں. فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، خوب ڈھیر ساری تعریفیں سمیٹیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو گائز، یہ ہے ہماری ریسیپی کی فائنل لک. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی. ہماری ریسیپی کو فالو کریں، چسکے لے کے کھائیں، فرینڈز اور فیملی کو ششکا کرائیں.